سر कराची में स्ट्रीट क्राइम जो है वो शुरू से एक मसला रहा है, कई दहाइयों से मसला रहा है. कभी कम हो जाती है उसकी रेशो, कभी ज्यादा हो जाती है. अब तो ऐसे लगता है जैसे डाकुओं का राज है, वहां पे कोई पूछने वाला नहीं है. सिंध हाई कोर्ट ने भी इसके ऊपर जो इंतजामिया को तलब किया, और वज़ीर आला सिंध कहते हैं कि हम तो कह रहे हैं कि रेंजर्स को दें या किसी और को दें, पता नहीं विफाक क्यों नहीं इनको सपोर्ट करा ताकि स्ट्रीट क्राइम पे काबू पाया जा सके. आपके नजदीक क्या असल मामला है क्या सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका। असल में आप कच्चे के डाकुओं को तो पकड़ रहे हैं, लेकिन जो पक्के के डाकू हैं उनके ऊपर आप लोग गौर नहीं करते। और असल जो मसला है वो यही है कि जितने भी कच्चे के डाकू हैं, ये डाकू का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है। इन डाकुओं के सरगना हम सबको पता है कि वो कराची में रहते हैं, और कराची में बड़े बड़े उन्होंने अपने महलात बनाए हैं, और उनको मुकम्मल जो है वो सियासी पुष्टपनाही हासिल है। क्योंकि कच्चे में जितनी भी ज़मीनें हैं बुनियादी तौर पे वो पाकिस्तान की बेहतरीन ज़मीनें हैं काश्तकारी के हवाले से। और वहाँ जिन जिन के आप ज़रा नाम निकालें ना कि वहाँ कौन कौन लोग हैं जो उन ज़मीनों के ऊपर काबिज हैं और वहाँ बैठ के अपनी अजारादारी और अपनी जागीरदारी जो है उनको कायम रखा हुआ है। उसके लिए उनको अपनी एक फोर्स चाहिए होती है जो उस इलाके के अंदर दहशत कायम करे, उनकी थानेदारी को कायम करे, रियासत की रिट को ख़त्म कर दे। और ये तमाम के तमाम लोग जो है कराची के अंदर एक बहुत आला और अरफा ज़िंदगी जो है वो गुजार रहे हैं। उसके बाद दूसरी बात यह है कि क्योंकि सियासतदान जो है वो वहाँ इनकी पुष्टपनाही या खुद वो डायरेक्ट बराह रास्त मुलविस हैं, जिसके नतीजे के अंदर इनके ऊपर कोई कानून नाफिज करने वाले इदारे मा सवाए अफवाज पाकिस्तान के कोई उन पे हाथ नहीं डालता। पुलिस का तो हाल उन्होंने बेड़ा गर्क करके रख दिया है। आपको इल्म है कि पुलिस के मुतअद्दद अफसर, अभी एक लंबी लिस्ट है वरना तो मैं नाम गिनवा दूं, कि वो मुतअद्दद अफसर जो थे वो माजी के अंदर हर किस्म के इवन मावराए अदालत कत्ल के जो है वो केसेस में मुलविस थे। और फिर जिस तरीके से बड़े बड़े वहाँ लोगों को भी कत्ल किया गया, जिस तरह से बोरी बंद लाशें आई, फिर जिस तरीके से भत्ता माफिया, ये वो तमाम बातें थी जो पाकिस्तान में कभी किसी ने सुनी भी नहीं थी, लेकिन ये तमाम कराची के अंदर होती रही। आज भी मोबाइल स्नैचिंग का जो कारोबार है, गाड़ियों का कारोबार है, आप इसी तरीके से यू नेम द थिंग, और वो पता चलता है कि वो वहाँ कारोबार है। फिर पैसा जो है वो बर्बाद करता है। 65% पाकिस्तान की जो मईशत है वो कराची शहर के अंदर जो है वो बैठी हुई है। और फिर जाहिर है जिस अंदाज के अंदर लूटा और खसूटा गया है, और आपने जो शुरू में बयानिए में कहा कि चौथी हुकूमत है, कंसेक्यूटिव लगातार हुकूमत है, ये हुकूमत ने वहां क्या किया है। बात तो ये है कि कितने लोगों को सजाएं हुई, कितने लोगों को जो है वो पकड़ा गया। कितने बड़े बड़े ये इरफान अशरफ साहब बैठे हुए हैं, इनको अच्छी तरीके से पता है ये गैंग वॉर के जो लोग थे, जो लियारी के बड़े बड़े नामवर जो डाकू थे, लुटेरे थे, कातिल थे, ड्रग माफिया थे, और यानी कि दुनिया का कोई गंद जो उसमें था वो उसके अंदर ये लोग शामिल थे। वो लोग कैसे छूट गए, किस तरीके से छूट गए, क्यों छूट गए। तो फिर अगर सिर्फ मासूम लोगों के साथ, अच्छा फिर एक और भी बात हुई इसके अंदर यह हुआ कि जब लोगों ने देखा कि कराची के हालात इतने संगीन हो गए हैं तो वो कौमियतों में बट गए। यानी कि पटेल पाड़ा जो है वो अलहदा बन गया, पठानों का इलाका अलहदा बन गया, उर्दू स्पीकिंग ने अपना बांट लिया, बलोचों ने अपना जो है वो कॉलोनियां बना डाली, पंजाबियों ने अपने जो है वो सिलसिले बना डाले, बिहारियों ने अलहदा कर लिया, और इसी तरह से जो रोहिंग्या के लोग थे उन्होंने अपना सिलसिला अलहदा कर लिया। यानी कि ये पूरा 3 करोड़ 20 लाख लोगों का शहर है कराची। ये कोई मामूली शहर नहीं है, इसमें पैसा भी है, इसके अंदर वसाइल भी हैं, इसके अंदर एक समुंदर भी है, बंदरगाह भी है, और फिर दूसरी तरफ बलोचिस्तान जैसा सूबा जो है उसके साथ भी इसका जुड़ता है। तो यानी कि एक ये पूरा माफिया है जो ड्रग के साथ इन्वॉल्व है, जो पैसे के साथ इन्वॉल्व है, हर किस्म के इलीगल एक्टिविटी, और इनके ऊपर सियासी जो दस्ते शफकत है वो हासिल है। हकीकत यह है कि डाकुओं का राज है, और डाकू जो हैं वो सिर्फ आपके वहां नहीं बैठे हुए जो जिनके हाथों में बंदूक था के पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया, और वो हुकूमती बेंचों पे भी बैठे हैं। सर आपका पॉइंट आ गया, सर आपका पॉइंट आ गया। डॉक्टर इरफान अशरफ साहब, सर कराची में पीपल्स पार्टी की ये चौथी हुकूमत है, और क्राइम का जो रेशो है वो कम नहीं होता, क्राइम खत्म नहीं होता। वजूहात क्या देख रहे हैं?
دیکھیں جی کاشف بھائی، عبداللہ گل صاحب نے جتنا تفصیل سے اور جتنا کھل کے اس موضوع کو سامنے رکھا اور جتنا بولڈلی انہوں نے بتایا کہ کچے کے ڈاکو تو ہے ہی، لیکن کراچی میں جو بڑی بڑی عمارتیں ہیں وہ انہوں نے بڑا واضح اشارہ کر دیا کہ کراچی کے مسائل کیا ہیں. لیکن اب ذرا آپ کیونکہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں یعنی کہ آپ تو عبداللہ گل میں صاحب اس کی اس میں بات سے صرف یہ اتفاق کہنا کرتے ہیں، چاہوں گا. کچے کے ڈاکو اور پکے کے ڈاکو؟ جی جی، پکے کے ڈاکو تو ہے نا سر، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. لیکن اب اگر کراچی میں ہم جائیں، کراچی کے حوالے سے جو سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ کراچی کی جو گینگ وار تھی، جس طرف عبداللہ صاحب نے ذکر کیا، اور مجھے اس چیز کا تھوڑا سا موقع ملا کہ میں نے بہت زیادہ لیاری میں اور اس کے علاوہ جو کراچی شہر کے مختلف وہ علاقے جہاں جیسے کہ کواری کالونی ہے، جمشید ٹاؤن ہے، اس قسم کے بہت سارے علاقوں میں نے کافی وہاں کام کیا. اور مجھے ان چیزوں کا اندازہ ہے کہ جہاں بھی آپ دیکھیں گے اس طرح کے گینگز کے پیچھے سیاسی ہاتھ ضرور نظر آیا. اور جتنے یہ آج شہر میں نکل کے لوگوں سے چھینا چپٹی کر رہے ہیں، قتل و غارت کر رہے ہیں، ان کا کہیں نہ کہیں کنیکشن آپ کو ماضی کے ان گینگ وار کے ساتھ ملتا نظر آئے گا. اور یہ انہوں نے اپنے اپنے علاقے تقسیم کیے ہوئے ہیں. ایک علاقہ جو ہے وہ بابا لاڈلا کا گینگ چلاتا تھا. بابا لاڈلا خود اب نہیں ہے، لیکن ان کے باقی لوگ اب بھی وہاں ہیں. اسی طریقے سے کچھ علاقوں میں جو عزیر جان بلوچ کے بعد ان کے جو لوگ تھے وہ آج بھی کہیں نہ کہیں موجود ہیں. اسی طریقے سے کسی اور طرف آپ جائیں، یہ جو کواری کالونی والا علاقہ ہے تو یہاں پہ بھی سیم اسی طرح کے ایشوز ہیں. کٹی پہاڑی کی طرف جائیں تو ادھر بھی اس طرح کے ایشوز ہیں. تو اس لیے یہ بیکنگ جو ہے اس کی وہ پولیٹیکل ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. ہم ٹھیک ہے، یہ نہیں کہتے کہ وہ صرف پیپلز پارٹی کر رہی ہے یا وہ صرف ایم کیو ایم کر رہی ہے یا وہ صرف پی ایس پی کر رہی ہے. ہر ایک جماعت کا جو کراچی کے اندر پولیٹیکل اثر، جن کے پاس وہاں سیٹیں ہیں، انفارچونیٹلی ان کے لوگ اس طرح کی چیزوں کے اندر اگر ڈائریکٹلی انوالو نہیں بھی ہیں تو کم از کم ان لوگوں کو شیلٹر دینے میں وہ ضرور انوالو ہیں. اس کے اوپر اگر آپ کوئی بھی ادارہ، حکومت، کوئی بھی اس کے اوپر اگر ریسرچ کرنا چاہے تو اسے یہ چیزیں بڑی کلیئرلی نظر آئیں گی. لیکن انفارچونیٹلی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی بڑا ایکشن وہاں اس طرح کی چیزیں ویزیبل ہونے کے باوجود، ایویڈنس ہونے کے باوجود نہیں لیا جا رہا. اور ایک عام آدمی، ایک عام شہری روزانہ کی بنیاد پہ اپنی جان، اپنی مال سے وہ ہاتھ دھو رہے ہیں. میں صرف آپ کو ایک جائزہ دوں کہ ماہ مبارک میں 3,300 سے زائد جو رپورٹس ہیں وہ رپورٹ ہوئی ہیں اسٹریٹ کرائم کی. اور اسی طریقے سے اگر ہم علاقہ وائز بھی دیکھیں نا کہ کن کن علاقوں میں ہوئی ہیں تو اس میں بھی، اور ابھی تک یہ صرف 19 رمضان یعنی آج 20واں روزہ تھا، 20 دنوں کے اندر یہ ہوا ہے. اور اس میں تقریباً ایک خاتون سمیت 50 شہری کراچی کے شہید ہو گئے ہیں ان وارداتوں کے اندر. اس میں ملیر کینٹ کے قریب ڈاکوؤں نے ایک دودھ فروش کو قتل کیا ہے. اسی طرح عیسیٰ نگری میں ایک نوجوان کی جان گئی ہے. اورنگی ٹاؤن میں ایک نوجوان کی جان گئی ہے. اسی طریقے سے ایک اورنگی ٹاؤن میں اختر مسیح کو گھر کے دروازے پہ ان کو گولی مار دی گئی. نارتھ کراچی میں ڈاکوؤں نے اسی طریقے سے لیاقت آباد کے اندر، اور اسی طرح قطر ہاسپٹل کی جو پارکنگ ہے اس میں. تو یہ اتنے ایوب گوٹ میں 4 بچوں کے باپ کو گولی کا نشانہ بنا دیا گیا. تو یہ جو حالات ہیں سر، یہ بڑے المیہ ہے، سوالات اٹھ رہے ہیں، دنیا تماشا دیکھ رہی ہے. اور جو سرمایہ کار ہے کراچی جو ہے وہ بیک بون ہے، وہ اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھ رہا ہے. اس میں کچھ کرنا پڑے گا، نکلنا پڑے گا. یہ صرف آپ کو سندھ حکومت کی اس کے اوپر نہیں چھوڑ سکتے. آپ صرف انہی کے آسرے پہ نہیں بیٹھ سکتے، ورنہ وہ عبداللہ صاحب والی بات ہے کہ پھر تو آپ کو اگر کبھی پتہ چلا کہ کوئی پکے کا ڈاکو سرپرستی کر رہا ہے تو پھر آپ کیا کریں گے. تو اس لیے خدا کے لیے جو ادارے ہیں وہ اس کے اوپر آگے بڑھیں اور وہ کوئی سٹیپ لیں. جی ٹھیک. بیرسٹر صاحب، کیا کراچی کی صورتحال پہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جینوئنلی اسٹریٹ کرائم جو ہے وہ بڑا ہے یا فگرز بڑھا چڑھا کے بیان کی جا رہی ہیں؟ ایسے بھائی میرے مطابق کراچی کی جو موجودہ صورتحال انتہائی کربناک، اندیشناک اور المناک، اور ایٹ دی سیم ٹائم دن دگنا رات چگنا اس کے اندر اضافہ دیکھنے کو ملا ہے. جب ہم قانونی کے چشمے پہن کے ان تمام چیزوں کا مطالعہ کرتے ہیں، بغور ان کا جائزہ لیتے ہیں، اٹ بیکمز کوائٹ لوسیڈ اینڈ پلوسیڈ کہ ہمارے ہاں تو بہت سارے کیسز رپورٹ ہی نہیں ہوتے. آٹے میں نمک کے برابر کیسز رپورٹ ہوتے ہیں. اور جتنے یہ کیسز رپورٹ ہوتے ہیں، میرا خیال ہے کہ اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہے کہ کراچی کے اندر جو ہے وہ جو کرائم ہے، جو جرائم ہے، ان کے اندر ود دا پیسیج آف ٹائم بتدریج اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے. اور یہ جتنی بھی
بھی پولیٹیکل سٹیٹمنٹس دے دی جاتی ہیں، بجائے اس کے کہ ریاست کے طور پہ چاہے وہ صوبائی حکومت ہو، چاہے ہماری وفاقی حکومت ہو، تمام کی تمام جتنی بھی پاکستان کے اندر حکومتیں ہیں، ان کی یہ بنیادی ذمہ داری ہے کہ آئین کے اندر جتنے بھی فنڈامنٹل رائٹس ہیں ان کے اندر سب سے پہلا بنیادی حق آرٹیکل 9 کے اندر انسیٹیو نیومریٹڈ ملتا ہے، جو کہ رائٹ ٹو لائف ہے، جو کہ لیبرٹی آف لائف ہے، جو کہ سیکورٹی ٹو لائف ہے، کہ ایک شخص کو اس کی عزت، آبرو اور مال جان کا تحفظ دینا ریاست کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ بس ویری انفارچونیٹ کہ جس طرح دوسرے پینلسٹ ذکر کر رہے تھے کہ رمضان کے مہینے میں ان تمام وارداتوں کے اندر مزید اضافہ دیکھنے کو ملا۔ ویسے تو ہمارا ملک جو ہے اس کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، آئین کے جو پریامبل میں سرکاری مذہب اسلام ہے اور اسلامی طرز زندگی کا محافظ ہمارا آئین پاکستان، لیکن یہ کیسا اسلامی نظام ہے، یہ کیسی حکومتیں ہیں، یہ کیسے حکمران ہیں کہ ماہ رمضان کے مقدس مہینے کے اندر جو کرائم کے اندر اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ عیدین کے موقع پر بھی ہمارے ملک میں، پوری دنیا کے اندر جب ہم امن و اما دیکھتے ہیں، ایک مسرت کی، شادمانی کی اور خوشی کی لہر کو دیکھتے ہیں، پاکستان کے اندر انفارچونیٹلی ہم پورے پاکستان کے اندر یہ بالخصوص کراچی کے اندر یہ دیکھتے ہیں جیسے عیدین جو ہے وہ قریب آتی، چاہے وہ چھوٹی عید ہے چاہے وہ بڑی عید ہے، دونوں عیدوں کے موقع پہ اس سے پہلے جو ہے وہ وارداتوں کے اندر بتدریج اضافہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح کچے اور پکے کے ڈاکو کا ذکر کر رہے تھے آپ، جو لوگ بھی ان کی پشت پناہی کرتے ہیں، چاہے ان کی کوئی پولیٹیکل ایفیلیشن ہے، ایسوسیشن ہے، سیاسی وابستگی ہے، میرے خیال میں عوام اگر ان کو مینڈیٹ دیتی ہے اور گزشتہ 13-14 سالوں سے 2008 سے لے کے آنورڈ جو پیپلز پارٹی حکومت ہے، اتنے لمبے عرصے کے لیے اگر آپ ایک صوبے کو سرو کرتے ہیں اور آپ ان کرائم یا جرائم سے ریلیٹڈ لوگوں کی کمر نہیں توڑتے، ان اشتہاری چوہوں کی گردنیں نہیں مروڑتے، تو میرے خیال میں آپ کی جو طرز حکمرانی ہے، طرز سیاست ہے اور جو آپ کی ڈیلیورنس ہے، اس کے اوپر بہت ساری انگلیاں اٹھیں گی۔ جہاں پہ حال میں کھڑے تھے وہیں پہ کھڑے ہیں، اور شاید اس کا ایک ہی حل ہے کہ ملٹری آپریشن کیا جائے اور جو ہماری پاک فوج ہے اس کو بہتر طریقے سے لے کر چلے، تمام لوگوں کا جو گرینڈ آپریشن سے جو ہے کلا کما اور سدے باب کرے۔